تھا فوراً کہا کہ اٹھو اٹھو اور خود بھی اٹھے اور دروازہ کھولا تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت جوان ہے لیکن پورا پسینے میں شراب ہو رہے اور یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا ہے اور چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکا ہے پیاسا ہے پریشان ہے. حضرت جنید بغدادی سمجھ گیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ آؤ بیٹا آ جاؤ ہمارے فقیر کے دروازے پر آ جاؤ, جو بھی کھانا ہوگا کھا لو, جو پانی ہے پی لو. تو آئے اندر, کہا میرے کو کھانا نہیں کھانا ہے, بھوک بھلے لگی لیکن میں آپ کے پاس کھانے کے واسطے نہیں آیا. تو کہا بیٹا پانی وانی پی لے, کچھ ٹھنڈا شربت پی لے. کہا نہیں اس کے لیے بھی نہیں آیا. تو کہا کیوں آیا کیوں بیٹا, اتنا زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کٹکھٹایا اور آئے اور تمہارے کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں, تمہارے چہرے سے بھوک, پریشان نظر آتے ہو, کیا معاملہ. السلام علیکم دوستو, آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے قاری احمد علی کا بہت ہی زبردست بیان. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پورا مکمل ضرور سنیں, آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. تو چلتے ہیں بیان کی اور. میرے کو حج کو جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اور پھر روتے روتے اس نے جو چیخ ماری, مجھے کعبہ دیکھنا ہے, مجھے طواف کرنا ہے, مجھے حجر اسود کو چومنا ہے, مجھے ملتزم سے چمٹنا. اور پھر کہا میں سید خاندان کا ہوں, مدینے میں نانا جان سے ملاقات کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. بس تو حضرت جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا, کہا حج کو جانا ہے. کہاں؟ کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ بھائی حج کو جانا ہے تو جہاں حج والے جاتے ہیں, جو قافلے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ, میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا حضرت, بولو. حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہے تو سن بیٹا, پیسے نہیں ہے نا تو حج بھی فرض نہیں ہے. اللہ نے امیروں پر حج فرض کیا ہے, غریبوں پر نہیں. بولو نا, غریبوں پر حج فرض ہے, پوری زندگی غریب رہے گا حج فرض ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انہی لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو امیر ہوں گے, غریب پر حج فرض نہیں ہوگا. بلکہ میرے پیارے سنو, امیر پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا اور غریب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا. اللہ فرمائیں گے جا, حاجیوں میں تیرا نام لکھا گیا. وہ کہے گا اللہ میں تو غریب تھا, میں نے حج بھی نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے تو نے حج نہیں کیا لیکن ہر سال تو حج کی نیت کرتا تھا, تیری نیت پر میں نے تجھے بھی حاجی بنا دیا. تو غریب پر حج. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے 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 کہاں تم پر حج فرض ہے, آرام سے جاؤ, نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, آرام سے رہو. حج تم پر فرض نہیں اور قیامت میں تم کو حج کے بارے میں سوال بھی. تو وہ جو جوان آئے تھے کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا, یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ غریبوں پر حج فرض ہے. میں تو اس لیے آیا کہ آپ کچھ کیا دے دے, کیونکہ ظاہری بات ہے حج میں سفر کے خرچ کی ضرورت پڑے گی, جس کو عربی میں کہتے زاد و راحلہ کی ضرورت پڑے گی, توشے کی ضرورت پڑے گی, ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی. آج کے زمانے میں ویزا کی ضرورت ہوگی, پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی, ہوٹل کی ضرورت ہوگی. اور اللہ نے کہا ہے وہاں جا کے بھیک نہیں مانگنا, پورا انتظام کر کے جانا. اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھیک نہیں مانگنا, یہاں سے تیاری کر کے جاؤ. تو وہ جوان جو تھا کہنے لگا حضرت آپ کو تو معلوم ہے, سب مسئلے مجھے معلوم ہے, لیکن میرے پاس پیسہ. تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا, کمال فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. کیا آپ کو روز ایسے دعا اور سورہ کے سٹیٹس آپ کے فوٹو کے ساتھ چاہیے تو ڈاؤن لوڈ کیجئے کرافٹ ایپ. یہ دیکھیے کرافٹ ایپ, اس میں آپ کو فوٹو پر آیا. میرے یہاں پر کیا ہے, میں بھی فقیر اور تو بھی فقیر, اور فقیر فقیر کے دروازے پر آیا. تو وہ جوان نے بڑے جذبے میں کہا حضرت مجھے کعبہ دیکھنا ہے, مجھے مدینہ جانا ہے, روزے مبارکہ پر جانا ہے, اپنے نبی کے سامنے اپنا داستان غم سنانا ہے. حضرت نے دیکھا یہ بہت ہی زیادہ کہہ رہا, تو کہا بیٹا صحیح میں جانا ہے, کہاں جانا ہے. اور پھر وہ جو رونے لگا جوان, اللہ ایسا رونا ہم کو بھی محبت میں نصیب فرمائے. اب شیخ حضرت جنید بغدادی ایسے کھڑے ہوئے, بولو کھڑے ہوئے, لمبا جبہ پہنا تھا اس زمانے میں, ایک جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چاندی کا سکہ نکالا, وہ بھی زنگ کھایا ہوا چاندی کا سکہ نکالا. کہا لے بیٹا جا 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 حج کو چلا جا. وہ اس کو دیکھنے لگا, کہا دیکھ مت بس جاؤ, حج کو جاؤ. وہ جوان بھی تعجب سے, بولو یہ کیسا ہوا معلوم, جیسے ڈمبن میں کوئی میرے کو بولے بھائی وہ جو چاندی کا سکہ حضرت جنید بغدادی نے دیا, آج اس کی بہت قیمت نکالو تو 500 روپیہ آوے.
कितना हुए? अब यहाँ दमन में कोई मेरे को बोले कारी अहमद अली मेरे को हज में जाना, मैं 500 निकाल कर दूं, नहीं बेटा जा, तो वो 500 मिलाकर 1000 करके मेरे को कहेगा जा तू भी जा, तेरा बाप भी जा। आज 500 रुपया किसी को देवे कि हज में जा, तो मेरे को और 500 देगा, कहेगा तू भी जा, तेरे अब्बा को भी लेके जा। भाई 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख का बजट होता है आज के जमाने में। 500 रुपए में अब हज़रत जुनैद बगदादी ने एक छोटा सा सिक्का दे दिया कि जा मुझे काबा देखना है, मुझे मदीना जाना है, रोजे मुबारका पर जाना है, अपने नबी के सामने अपना दास्तान गम सुनाना है। हजरत ने देखा ये बहुत ही ज्यादा कह रहा, तो कहा बेटा सही में जाना है? कहाँ जाना है? और फिर वो जो रोने लगा जवान, अल्लाह ऐसा रोना हमको भी मोहब्बत में नसीब फरमाए। अब शेख हजरत जुनैद बगदादी ऐसे खड़े हुए, बोलो खड़े हुए, लंबा जुब्बा पहना था उस जमाने में, एक जुब्बे में यूं हाथ डाला और एक छोटा सा चांदी का सिक्का निकाला, वो भी जंग खाया हुआ चांदी का सिक्का निकाला, कहा ले बेटा जा 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 हज को चला जा। वो उसको देखने लगा, कहा देख मत बस जाओ हज को जाओ। वो जवान भी ताज्जुब से बोलो ये कैसा हुआ मालूम, जैसे दमन में कोई मेरे को बोले भाई वो जो चांदी का सिक्का हजरत जुनैद बगदादी ने दिया, आज उसकी बहुत कीमत निकालो तो 500 रुपया आवे। कितना आवे? अब यहाँ दमन में कोई मेरे को बोले कारी अहमद अली मेरे को हज में जाना, मैं 500 निकाल कर दूं, नहीं बेटा जा, तो वो 500 मिलाकर 1000 करके मेरे को कहेगा जा तू भी जा, तेरा बाप भी जा। आज 500 रुपया किसी को देवे कि हज में जा, तो मेरे को और 500 देगा, कहेगा तू भी जा, तेरे अब्बा को भी लेके जा। भाई 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख का बजट होता है आज के सवाल भी। तो वो जो जवान आए थे कहने लगे हजरत मैं मसला पूछने थोड़ी आया, ये मसला तो मेरे को भी मालूम है कि गरीबों पर हज फर्ज, मैं तो इसलिए आया कि आप कुछ